آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ میں 8,861 آتش زدگی کے حادثات ریکارڈ کیے گئے، 163 افراد ہلاک اور 879 کروڑ روپے کی املاک کو نقصان پہنچا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا اسمبلی میں بیان۔ سنگارینی ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکلز کی جائیدادوں پر مارچ 2026 تک تقررات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا اسمبلی میں اعلان۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہر اہل شہری کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ اسمبلی میں SIR پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا بیان۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں کمی، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں اعظم ترین درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس اور اقل ترین 15 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع۔ تلنگانہ میں دستہ 16 جنوری سنکرانتی کی تعطیلات، سرکاری احکام کیے گئے جاری۔ چینی مانجے کی فروخت اور استعمال پر سخت کارروائی، حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار کا انتباہ۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے آج ایوان اسمبلی میں سنگارینی ملازمین کی بہبود کو لے کر اہم اعلان کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ سنگارینی ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکلز کی جائیدادوں پر مارچ 2026 تک تقررات کیے جائیں گے۔ ملازمین کے حادثاتی انشورنس کے لیے 1 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے۔ یہ انشورنس ڈسکاؤنٹ کے ملازمین کے لیے بھی رہے گا۔ 10 دنوں کے اندر سنگارینی کے خانگیانے کے مسئلے پر اجلاس طلب کیا جائے گا۔ بھٹی وکرمارکا نے بتایا کہ 75 دنوں میں گوداوری کھنی میں کھیت لیب کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے آج اسمبلی میں بتایا کہ ریاست میں 8,861 آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں اور اس میں سے 879 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، جبکہ 163 جانیں گئی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے سنگاریڈی کے سیگاچی چارمینال کے پاس ایک ہی خاندان کے 17 افراد کے ہلاکت کے واقعے کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں 138 فائر اسٹیشنز اور 9 آؤٹ پوسٹ کام کر رہے ہیں۔ 58 نئے فائر اسٹیشنز مختلف منڈلوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ اب تک 13,658 فائر سیفٹی کے پروگرام بھی منعقد کیے گئے ہیں۔ آگ کے واقعات سے بچنے کے لیے بھی عملے کو تربیت دی جا رہی ہے۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی سے متعلق وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بتایا کہ GO 41 کے تحت الیکٹرک وہیکل پالیسی کا مقصد آنے والی نسل کے لیے صاف ستھرے ماحول کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت جلد ہی سرکاری گاڑیوں، اسکول بسوں، فارما اور IT شعبے جات میں استعمال ہونے والی گاڑیوں میں 25 سے 50% الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو لازمی بنائے گی۔ پونم پربھاکر نے بتایا کہ سرکاری ملازمین کو الیکٹرک گاڑیوں کی خریدی پر 20% کی رعایت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایزی پالیسی کے تحت الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں لیڈرز کے ساتھ اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ ان گاڑیوں پر رعایت کی وجہ سے حکومت کو 900 کروڑ روپے کا نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پالیسی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے SIR کو لے کر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسمبلی میں مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا کہ کیرلا، بہار اور مغربی بنگال میں بڑی تعداد میں ووٹرز کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو منصوبہ بند طریقے سے ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔
اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ اہل ووٹرز کو فہرست رائے دہندگان سے نکالا جا رہا ہے۔ سابق میں بھی ایس آئی آر کیا گیا تھا، لیکن اس بار جس طریقے سے ایس آئی آر پر عمل کیا جا رہا ہے اس سے مسلمانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بی ایل او کس طرح سے ایک شخص کی شہریت کا تعین کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک شخص کسی کی وفاداری کا سرٹیفکیٹس نہیں دے سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی اہل ووٹر کو فہرست سے نکالا نہیں جانا چاہیے۔ ایس آئی آر کے مسئلے پر حکومت سے اجلاس طلب کرنے کا بھی اکبر الدین اویسی نے مطالبہ کیا۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ یہ ملک سب کا ہے، کوئی ایک شخص اس ملک کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ قائد مجلس کی حقیقت بیانی پر بی جے پی کے فلور لیڈر چراغ پا دیکھے گئے اور احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ کہ آج زندگی کے ہر شعبے میں پسماندہ رہنے والے مسلمان جو اس ملک کے شہری ہے اور اس ملک کے وفادار ہیں، لیکن آج ان کو اپنے حق رائے دہی سے محروم کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک منصوبہ بند انداز میں، اور ویری رائٹلی اٹ ہیز بین سیڈ by the leader of Congress, Mr. Rahul Gandhi also, where he had shown and projected with a PowerPoint presentation کہ کس طریقے سے ووٹ کی چوری ہو رہی ہے۔ کہ ووٹ کی چوری کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو جینیون ووٹرز ہیں ان کے ووٹ کو دینے کے حق کو سے محروم کر دے رہے ہیں، چھین لے رہے ہیں۔ So this is what. But when I say this, sir, I also say that کہ yes, we have our own concern. We are also the citizen of this country. مسلمان بھی اس ملک کو کے وفادار ہیں، اس ملک کو چاہتے ہیں۔ صرف کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہی اس ملک کے وفادار ہیں۔ اس ملک کے وفادار ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پارسی بھی ہے، اور اس ملک میں جو اللہ، بھگوان یا پھر گاڈ کو نہیں مانتے وہ بھی اس ملک کے حصہ ہے۔ ریاستی وزیر سیدھر بابو نے کہا ہے کہ بلدی انتخابات میں کوئی بھی اہل ووٹر اپنے ووٹ کے حق سے محروم نہیں ہوگا۔ اسمبلی میں مباحث کے دوران سیدھر بابو نے بتایا کہ کسی بھی اپوزیشن کے رکن کا مائک نہیں کاٹا گیا۔ ایس آئی آر پر انہوں نے کہا کہ حکومت ایس آئی آر کے عمل پر سنجیدگی سے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر پر اپوزیشن کی تجاویز اور مشوروں پر بھی غور کیا جائے گا۔ سیدھر بابو نے یہ بھی کہا کہ صنعتی کیمیکلز زیر زمین خطرناک عوامل بن رہے ہیں، اس سے آنے والی نسلوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے تو حیدرآباد بھی دلی جیسا بن جائے گا اور ہر گھر کو ہاسپٹل کی ضرورت پڑے گی۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ آج اسمبلی گورو کی نہیں بلکہ کورو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ ناشائستہ الفاظ کا ایوان اسمبلی میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے اسمبلی کا وقار متاثر ہوا ہے۔ ایسی اسمبلی میں کے سی آر کو آنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کے سی آر کی ایک پریس کانفرنس سے نیند حرام ہو گئی ہے اور جب وہ اسمبلی آئیں گے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ سابق وزیر اور بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے پارٹی کے کیڈر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رقم اور عہدہ دوبارہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر لفظوں کی لغزش ہو گئی تو اسے سدھارنا مشکل ہے۔ پارٹی لیڈرز اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ الفاظ کی ادائیگی کے دوران محتاط رہیں۔ مشہور فلم اداکار پرکاش راج نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی کی تیاری ہے۔ حیدرآباد میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پرکاش راج نے کہا کہ ہم جسٹس ڈینائی سنتے آ رہے تھے، لیکن کئی ایسے مقدمات ہیں جس میں انصاف نہیں ہوا۔ ہمیں امید رہتی ہے کہ عدالتیں انصاف کریں گی۔ عدالتیں کسی سیاسی جماعت کے تابع نہیں ہوتی، لیکن آج شرم آتی ہے کہ آج انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ پرکاش راج نے کہا کہ آج لوگوں کا مقصد ملک سے مسلمانوں، اقلیتوں اور قبائلیوں کو ختم کرنا ہے۔ آج کی لڑائی بی جے پی کے خلاف نہیں بلکہ آر ایس ایس کے خلاف ہے۔
آندھرا پردیش کے کوناسیما میں ONGC کی پائپ لائن میں لگی آگ پر قابو پانے کا عمل جاری ہے۔ آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر عوام کا تخلیہ کروایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز 11:30 بجے گیس کا اخراج ہوا تھا، جو گزشتہ رات تک بھی جاری ہے۔ ابھی بھی آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تلنگانہ میں آئندہ 2 دنوں تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ریاست کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت اب دوہرے ہندسے تک پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں اعظم ترین درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس اور اقل ترین 15 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ بعض مقامات پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے، جبکہ صبح اور رات کے وقت شدید کہر کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے عادل آباد، کومرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، میدک، سنگاریڈی اور کاماریڈی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ حالیہ ریکارڈ کے مطابق بھدراچلم میں 28.2 ڈگری اور پٹنچیرو میں 12 ڈگری درجہ حرارت درج کیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسمبلی میں وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ EV پالیسی کے تحت گاڑی ساز کمپنیوں اور ڈیلروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں واضح کیا گیا کہ اگرچہ EV گاڑیوں میں دی جانے والی رعایت کے سبب حکومت کو تقریباً 900 کروڑ روپے کے ٹیکس نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے باوجود پالیسی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر کمپنیوں سے اپیل کی گئی کہ سرکاری ملازمین کو EV گاڑیاں خریدنے پر 20% رعایت دی جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور تعلیمی ادارے اپنی گاڑیوں میں 25 سے 50% تک EV گاڑیاں شامل کریں۔ اس کے لیے لازمی پالیسی لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار IPS نے سنکرانتی تہوار کے موقع پر چینی مانجے کی فروخت اور استعمال کے بارے میں سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ممنوعہ مانجا نہ صرف پرندوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، بلکہ معصوم شہریوں، راہگیروں اور گاڑی سواروں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ اگر کوئی شخص چینی مانجے کی فروخت یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور اسے کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کر کے ان پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ سینئر کانگریس لیڈر مال ریڈی رنگا ریڈی کے حالیہ بیانات نے تلنگانہ کی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے MLA کے کویتا کے تعلق سے دلچسپ تبصرہ کیا اور کہا کہ اگر کویتا کانگریس پارٹی میں شامل ہو جائے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مال ریڈی رنگا ریڈی نے کہا کہ سیاست میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ دانم ناگیندر اور کے سری ہری کے کانگریس میں شامل ہونے کی بھی انہیں توقع نہیں تھی، لیکن آخرکار وہ پارٹی میں آ گئے۔ اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ کویتا کے کانگریس میں آنے کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے بھارت راشٹر سمیتی کے لیڈر اور سابق وزیر ٹی ہریش راؤ اور سابق DCP پی رادھا کشن راؤ کے خلاف ریاستی حکومت کی طرف سے دائر درخواستوں کو خارج کر دیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ ریاستی حکومت نے اس کیس سے متعلق ہائی کورٹ کے احکامات کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
تلنگانہ پولیس نے بچوں کے استحصال سے متعلق مواد پر نظر رکھنے کے عمل میں مزید سختی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تلنگانہ کے ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پر انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ بچوں کی آن لائن حفاظت کے لیے تلنگانہ پولیس کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹی جی سی ایس بی میں اس سلسلے میں خصوصی طور پر قائم کیے گئے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے ذریعے سخت کارروائیاں جاری ہیں اور 2025 میں اس معاملے میں سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کے ٹی آر کارگزار صدر بی آر ایس پارٹی کے ٹی آر نے تلنگانہ کانگریس حکومت کی جانب سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی 50 ایکڑ الاٹ اراضی کو چھیننے کی خاطر جاری کی کارگزار صدر بی آر ایس پارٹی کے ٹی آر نے تلنگانہ کانگریس حکومت کی جانب سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی 50 ایکڑ الاٹ اراضی کو چھیننے کی خاطر جاری کی گئی وجہ نما نوٹس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کے ٹی آر نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے کانگریس قائد راہل گاندھی کو کھلا مکتوب تحریر کیا ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی کو مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی حکومت تلنگانہ میں کیا کر رہی ہے؟ کیا یہی آپ کا تعلیم اور اقلیتوں کے لیے کھڑے ہونے کا خیال ہے؟ ایچ سی یو میں بدنامی کے بعد جہاں آپ کے وزیر اعلیٰ نے سبز جنگل کو بلڈوزر کیا اور جنگلی حیات کو کچل دیا، جس سے آپ کی پارٹی کو قومی شرمندگی ہوئی، کانگریس نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا ہے۔ اب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو نشانہ بنا کر اور تعلیمی بلاکس، ہاسٹلز اور مستقبل کے کورسز کے لیے 50 ایکڑ زمین چھیننے کی کوشش کر کے آپ کی حکومت ہزاروں طلباء کے امنگوں کو سبوتاج کر رہی ہے۔ کیا یونیورسٹیوں میں زمین چھیننا مناسب ہے جس کی انہیں ابھرتے ہوئے مضامین کے لیے ضرورت ہے؟ صرف اپنے وزیر اعلیٰ کے ریئل اسٹیٹ کے لالچ کو پورا کرنے کے لیے ایک ذمہ دار حکومت کو تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو کمزور کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ بی آر ایس مانو کے طلباء کے ساتھ مل کر خاموش نہیں رہے گی۔ ہم اس ناانصافی کے خلاف زمین پر اور عدالتوں میں لڑیں گے۔ تعلیم آپ کا پیادہ نہیں بلکہ قوم کا مستقبل ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کو اپنی پارٹی کا مکمل تعاون دینے کا اعلان کیا ہے۔ رادیو بنیوز کی دیگر خبروں پر محمد اختر کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ مرکزی وزیر اشونی وشنو نے کہا ہے کہ گلوبل اے آئی امپیکٹ سمٹ ہندوستان میں منعقد کی جائے گی۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان کو عالمی سطح پر ایک بڑے ٹیکنالوجی مرکز کے طور پر قائم کیا ہے۔ اے آئی امپیکٹ سمٹ جو اس سے قبل برطانیہ، جنوبی کوریا اور فرانس میں منعقد ہو چکی ہے، اب ہندوستان میں منعقد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیاریوں کے تحت G20 کی طرز پر ملک کی تمام ریاستوں میں علاقائی اے آئی سمٹس منعقد کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں میگھالیہ اور اڑیسہ میں اس طرح کی کئی سمٹس ہوئی ہیں اور آج راجستھان میں ایک علاقائی اے آئی سمٹ اختتام پذیر ہوئی۔ اس پروگرام کے دوران راجستھان کی اے آئی پالیسی اور نوجوانوں کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے ایک نیا اسکلنگ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اشونی وشنو نے کہا کہ ہندوستان میں اس وقت اے آئی کے شعبے میں تقریباً $70 ارب کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جو کہ ایک نہایت ہی اہم سرمایہ کاری ہے۔ اتر پردیش کے ماؤ ریلوے اسٹیشن پر کاشی ایکسپریس میں بم رکھے جانے کی اطلاع پر پولیس کو چوکس اور تلاشی مہم میں مصروف دیکھا گیا۔ ایس پی نے بتایا کہ صبح 9:30 بجے کنٹرول روم کو کاشی ایکسپریس میں بم رکھے جانے کی اطلاع موصول ہوئی۔ GRPRPF نے ماؤ ریلوے اسٹیشن پر مکمل تلاشی لی، تاہم یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ پولیس کی چوکسی ابھی بھی برقرار ہے۔ غازی آباد پولیس نے تلوار تقسیم کرنے والے ہندو رکشا دل کے لیڈر
پنکی چودھری اور اس کے بیٹے ہرش کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں ہندو رکشا دل کی طرف سے گھروں پر جا کر تلوار تقسیم کیے گئے تھے اور پنکی چودھری نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر اپنا بیان بھی جاری کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ پنکی چودھری کے خلاف 27 کیسز درج ہیں۔ اس سے پہلے اس کے دوسرے ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ نیپال کے دھنوشا سکھوا میں مسجد پر مبینہ حملے اور قرآن پاک کی توہین کے خلاف مقامی مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے۔ بیرگنج کے گھنٹا گھر اور چھپکایا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر دیکھی گئی۔ ٹائر جلا کر راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ مقامی مسلمانوں نے کہا ہے کہ مسجد پر حملہ اور قرآن پاک کی بے حرمتی ناقابل برداشت ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر نشین سونیا گاندھی کو ناسازی طبیعت کی وجہ سے دلی کے گنگارام ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تنفسی بے چینی کی وجہ سے سونیا گاندھی کو پیر کی رات 10 بجے ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا۔ سردی اور آلودگی کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑنے کا انکشاف ہوا ہے۔ سونیا گاندھی ڈاکٹر اجے سواراروپ کے زیر علاج ہیں۔ امکان ہے کہ 1 یا 2 دن میں انہیں ڈسچارج دیا جائے گا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ہندوستان سے ناراضگی اور محاصیل میں اضافے کی دھمکی پر مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ مہاراشٹر میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم جانتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں، ہندوستان مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے بی جے پی کے لیڈرز کو چیلنج کیا کہ اگر ہمت ہو تو ٹرمپ کے اس دعوے پر اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ اتر پردیش کے سنبھل مہاکال چوک کے پاس مقامی انتظامیہ کی طرف سے مبینہ غیر مجاز ڈھانچوں کی نظامی کارروائی جاری ہے۔ مقامی تحصیلدار دھریندر کمار نے بتایا کہ لوگ غلطی پر تھے، اس لیے وہ عدالت میں اپنا موقف پیش نہیں کر پائے۔ کئی لوگ یہاں سے رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2013-14 میں یہاں مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی اور جھیل کی اراضی پر بھی قبضہ کیا گیا تھا، اس لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سنبھل کے نیا بزرگ دیہات میں بھی مبینہ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف نظامی کارروائی انجام دی گئی۔ سنبھل کے سی ای او نے بتایا کہ بعض افراد کی طرف سے غیر مجاز تعمیرات کی گئی تھی، اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ دلی اسمبلی کے پاس آج پھر آپ پارٹی کے ارکان اسمبلی کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ آتشی نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج آلودگی دلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ پارٹی جب اس بارے میں مباحث کا مطالبہ کرتی ہے، بی جے پی اسے نظر انداز کرتی ہے۔ بی جے پی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے وہ آلودگی پر مباحث سے فرار ہو رہی ہے۔ آتشی نے کہا کہ ضعیف لوگ فوت ہو رہے ہیں، بچوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ دلی حکومت کو فوری اس پر مباحث کے لیے آگے آنا چاہیے۔ جموں کشمیر کے جموں میں آج امریکہ کے خلاف بائیں بازو کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کو لے کر یہ احتجاج کیا گیا۔ امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ہریانہ کے امبالہ میں پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے والے کنٹریکٹر سنیل کمار کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈی سی پی کرائم وریندر کمار نے بتایا کہ سنیل کمار ایئر فورس ڈیفنس کے علاقے کے بارے میں پاکستان کو خبریں پہنچا رہا تھا۔ سنیل کمار کا موبائل فون ضبط کر لیا گیا ہے۔ سال 2020 سے وہ پاکستانی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ سنیل کمار پہلے ایئر فورس اسٹیشن میں مرمتی کام کیا کرتا تھا۔ اس کے فون سے پڑوسی ملک کو بھی کال کیے گئے تھے۔ سنیل کمار سے مزید پوچھ تاچھ جاری ہے۔
اتر پردیش کے قنوج کی سخت سیکورٹی والی جیل سے 2 قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انکیت اور ڈمپی نامی قیدی بلینکٹس کا استعمال کرتے ہوئے جیل کی دیوار پھلانگ کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ اتوار کی رات کا بتایا جا رہا ہے۔ ان 2 ملزمین میں سے ڈمپی پاکسو ایکٹ کا ملزم بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قہر کا فائدہ اٹھا کر دونوں ملزمین جیل سے فرار ہوئے ہیں۔ جیل حکام نے آس پاس کے علاقے کا معائنہ کیا ہے۔ دونوں مفرور زیر سماعت قیدیوں کی سماعت کے لیے پولیس کی ٹیموں کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ میں اکھینتا بھنڈاری قتل معاملے کو لے کر عوامی برہمی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 2 بہنوں کسوم اور سنجنا نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو خون سے خط لکھتے ہوئے سوال کیا کہ کیا اس ملک میں ایک عام لڑکی کی زندگی کی قیمت انتہائی سستی ہے؟ کیا VIP لوگوں کو جرم کرنے کا لائسنس مل گیا ہے؟ سرزمین ہندوستان کی بیٹیاں کیا خود کو اس ملک میں محفوظ سمجھتی ہیں؟ گزشتہ 1 ہفتے سے اتراکھنڈ میں مسلسل احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ میں 8,861 آتش زدگی کے حادثات ریکارڈ کیے گئے، 163 افراد ہلاک اور 879 کروڑ روپے کی املاک کو نقصان پہنچا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا اسمبلی میں بیان۔ سنگاریڈی ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکلز کی جائیدادوں پر مارچ 2026 تک تقررات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا اسمبلی میں اعلان۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہر اہل شہری کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ اسمبلی میں SIR پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا بیان۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں کمی، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں اعظم ترین درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس اور اقل ترین 15 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع۔ تلنگانہ میں 10 تا 16 جنوری سنکرانتی کی تعطیلات، سرکاری احکام کیے گئے جاری۔ چینی مانجے کی فروخت اور استعمال پر سخت کارروائی، حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار کا انتباہ۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔